اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے کہ جو افراد بالغ نہیں ہوتے، نابالغ بچے ہیں، ان کے نکاح کا مسئلہ، اور جو مجنون افراد ہیں کہ جن کے پاس عقل کی نعمت نہیں ہے، ان کے نکاح کا مسئلہ۔ بہت سارے مجنون افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ایک معاشرے میں مجبوری بن جاتی ہے ان کی شادی کروانا، اگر شادی نہیں کروائیں گے تو فتنہ و فساد اور بہت ساری مشاکل پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو مجنون کی شادی کون کروائے گا؟ تو یہاں پہ ہمارے سامنے واضح ہے کہ جو مجنون کا سرپرست ہے، جو شرعی ولی ہوگا، وہ اس کی شادی کروائے گا۔ مجنون کا شرعی ولی کون ہوتا ہے؟ سید سیستانی دامت ظل العالی یہاں پہ جو جنون ہے، جو پاگل پن ہے، اس کی دو قسمیں کرتے ہیں۔ ایک جنون وہ ہے کہ جو بلوغت سے پہلے چلتا آ رہا ہے، اور جب یہ انسان بالغ ہوا تو اس وقت بھی مجنون ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جنون متصل بالبلوغ، ایک ایسا پاگل پن کہ جو بلوغت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ سید سیستانی کا یہ موقف ہے کہ ایسے مجنون کا جو والد ہے یا دادا ہے، وہ اس کا ولی اور سرپرست ہوگا۔ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مجنون بچے کی شادی کر دے اگر اس کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور اس کی شادی میں کسی قسم کا کوئی فساد اور کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ اور اگر جنون کی کیفیت یہ ہو کہ بلوغت سے پہلے تو یہ صحیح ہو ذہنی طور پہ، بالغ ہونے کے بعد بھی صحیح تھا، لیکن بالغ ہونے کے بعد یہ پاگل بن گیا، تو ایسے حالات پیش آ گئے کہ اس کا عقل جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو یہاں پہ پھر سید سیستانی کا یہ موقف ہے کہ اب یہاں پہ باپ اور اس کا جو دادا ہے، اس کو ولایت مکمل طور پہ حاصل نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے، احتیاط واجب ہے کہ وہ حاکم شرع سے موافقت لیں، یعنی فقیہ جامع شرائط سے بات کریں کہ ہم اپنے مجنون اور پاگل بچے کی شادی کروانا چاہ رہے ہیں، تو اس کی اجازت سے اسے سارے حالات بتا کے اس کی شادی کروائیں گے۔ تو یہ احتیاط کرنا احتیاط واجب ہے، ضروری ہوگا یہاں پہ۔ اور اگر جو ہے وہ باپ اور دادا نہ ہوں ایک بچے کے، تو پھر اس کی جو ولایت ہے وہ پہلے مرحلے میں اس کے وصی کو حاصل ہوتی ہے۔ وصی یہ مطلب کہ اگر وہ باپ اس کا فوت ہوا تو اس نے کسی کو وصیت کی اور اس وصیت میں اسے مینشن کیا کہ اس کی شادی کا معاملہ بھی آپ طے کرو گے، یا مینشن نہیں کیا تو اسے اس طرح کا وصی بنایا ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ شادی کے معاملات بھی ہوتے ہیں، تو وصی کے پاس ولایت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر بھی احتیاط واجب ہے کہ وصی بھی اپنی طرف سے اقدام نہ کرے، بلکہ وہ بھی فقیہ جامع شرائط حاکم شرع سے اجازت لے کر اس کے ساتھ معاملات کو طے کر کے اور اس کی موافقت لے کر اس شادی کی طرف اقدام کرے اور مجنون کی شادی کروائے۔ اور اگر وصی نہیں ہے تو پھر حاکم شرع جو ہے، فقیہ جامع شرائط اس کا سرپرست بنے گا شرعی طور پہ، اور حاکم شرع جو ہے وہ اس کی شادی کروائے گا اگر کوئی اس طرح کی مجبوری پیش آ جاتی ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا۔ اب ایک مسئلہ جو ہم اپنے معاشرے کا اٹھانے لگے ہیں، وہ نابالغ جو بچے اور نابالغ بچی ہیں ان کی شادی کا مسئلہ ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ نابالغ بچی اور نابالغ بچے کو خود سے اپنی مرضی سے شادی کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ان کی شادی کا اختیار ان کے ولی کے پاس ہے۔ نابالغ بچے اور نابالغ بچی کے جو ولی ہوتا ہے وہ اس کے باپ اور دادا ہوتے ہیں۔ باپ اور دادا کو یہ شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچے اور نابالغ بچی کی شادی کروا سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی بہت ساری شرائط رہتی ہیں کہ جس کو ہم ابھی بیان کریں گے۔ تو یہاں پہ جو بنیادی شرط یہ ہے کہ ایک والد یا دادا کو یہ کب اختیار ملتا ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچی کی یا اپنے نابالغ بچے کی شادی کرائے۔ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے، وہاں کے جو عقل مند لوگ ہیں، جو عقلاء شمار ہوتے ہیں، ان کے پوائنٹ، ان کی نظریہ کو اور ان کی رائے کو دیکھا جائے گا۔ اگر ان کی نگاہ میں یہ نابالغ بچی کی جو شادی کروانے جا رہا ہے یا نابالغ بچی کا جو نکاح کروا رہا ہے یہ برا کام ہے، اس کے اندر مفسدہ ہے اور نقصان ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو پھر یہ اس کا شادی کروانا اور بچے کا نکاح کروانا نکاح فضولی بنے گا۔ نکاح فضولی کیا مطلب کہ ابھی یہ نکاح کر دے گا، لیکن نکاح کا ٹھیک ہونا اس بات کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ جب یہ لڑکی بالغ ہوگی، سمجھدار ہوگی، تو اگر یہ اس نکاح کو جو ہے وہ ٹھیک کہے گی تو پھر یہ نکاح ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر اس نکاح کو وہ رد کرے گی، انکار کرے گی کہ میں اس نکاح کو نہیں مانتی، تو پھر یہ نکاح باطل ہو جائے گا یا نہیں۔ اگر ایک والد اور اگر جو ہے وہ دادا
اپنے جو ہے وہ نابالغ بچی کا یا نابالغ لڑکے کا نکاح کروا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے لیے حالات ایسے بن گئے ہیں کہ مجھے ان کا نکاح کروانا اچھا لگ رہا ہے اور اس میں بہتری سمجھ رہا ہوں، تو صحیح ثانی نے فرمایا کہ خود اس کا بہتر سمجھنا یہ معیار نہیں ہے، بلکہ اس کے جو علاقے کے، اس کے معاشرے کے عقل مند لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ رائے کو لیا جائے گا۔ اگر وہ سب کے سب یہ کہہ دیں کہ واقعاً حالات ایسے بن چکے ہیں تمہارے لیے کہ تم اپنی بچی کی شادی کرواؤ، تو پھر اس کا نکاح کروانا صحیح نکاح بنے گا۔ لیکن اگر وہ کہیں کہ نہیں، اس نکاح میں برائی ہے، یہ نکاح جو ہے وہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم اپنے نابالغ بچی کا نکاح کروا رہے ہو، جیسا کہ آج کے زمانے میں ایسی ہے کہ آج کے زمانے میں تمام معاشروں میں یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھی جاتی، اور یہ بات بلکہ قابل فساد سمجھی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک نقصان ہے، مفسدہ ہے، بچے اور بچی کی زندگی کو اجیرن کرنا ہے کہ اس کا نکاح پہلے سے کر رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ آج کے معاشرے میں اس کے اندر مفسدہ سمجھا جاتا ہے، فساد سمجھا جاتا ہے، تو ایسا نکاح اگر والد کروائے گا اپنی بچی کا یا اس کا دادا کروائے گا، تو اس صورت میں کیا نتیجہ نکلے گا کہ یہ نکاح فضولی بنے گا، عقد فضولی بنے گا، کہ بالغ ہونے کے بعد اس بچی کو اور اس بچے کو جب وہ بالغ ہوں گے اور رشید اور سمجھدار ہو جائیں گے تو ان کو یہ اختیار ملے گا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے باپ دادا نے جو ان کا نکاح کیا تھا اس کو باقی رکھیں اور اپنی زندگی گزاریں، اور اگر وہ چاہیں تو اس نکاح کو ختم کر دیں۔ یہ کب ہے کہ اگر عقل مند لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ اس کے نکاح میں کیا ہے، مفسدہ ہے، اس کے نکاح میں نقصان ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ان اسپیشل کیس کوئی حالات ایسے بن جاتے ہیں کسی کے کہ عقل مند لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں تم ٹھیک کر رہے ہو، تمہارے حالات اس طرح کے بن چکے ہیں کہ اب تمہیں کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر تم نابالغ بچی کی ابھی شادی نہیں کرتے یا اپنے نابالغ لڑکی کی شادی نہیں کرتے تو اس طرح کے مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں، اس طرح کے کیا ہے اور مسائل جنم لیں گے، تو لہٰذا تمہارے لیے بہتر کیا ہے کہ تم ابھی سے کیا ہے ان کا نکاح کر دو۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر یہاں پہ یہ نکاح فضولی نہیں ہوگا، یہ نکاح درست ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسے نکاح کو لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہوں گے، سمجھدار ہو جائیں گے، تو کیا ایسے نکاح کو وہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں، ایسے نکاح کو وہ فسخ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو یہاں پہ سید سیستانی نے فرمایا کہ چونکہ ہمیں ایک یہ احتمال لگتا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شریعت نے ایسے بچوں کو بھی اختیار دیا ہو کہ وہ بالغ ہونے کے بعد اپنے نکاح کو فسخ کر سکتے ہوں، تو چونکہ ہمیں ایک یہ معقول احتمال نظر آتا ہے روایات کے اندر سے، تو ہم اس بنیاد پہ فتویٰ تو نہیں دے رہے لیکن احتیاط کرنے کا حکم آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ کے لیے احتیاط واجب ہے کہ ایسے نکاح میں جو احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اس کو رد نہ کیا جائے، اس کو پورا کیا جائے احتیاط کے تقاضے کو۔ اب احتیاط کا اس میں تقاضا کیا بنتا ہے کہ اگر جو ہے وہ لڑکی اور لڑکا بالغ ہونے کے بعد اس نکاح کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس نکاح کو نہیں مانتے، تو احتیاط واجب کے طور پہ طلاق جو ہے وہ دلوانا ہوگی۔ اور اگر وہ کہیں کہ ہم اس نکاح کو قبول کرتے ہیں، باقی رکھتے ہیں، تو احتیاط واجب کے طور پہ دوبارہ یہاں پہ ان کا نکاح کروایا جائے گا اور ان کی زندگی کو جو ہے وہ آگے گزارا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ کیا ہو گیا کہ اگر ان کے نکاح میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں تھی، عقلاء کی نظر میں، معاشرے کے جو عقل مند لوگ ہیں ان کی نگاہ میں ایسے نکاح میں کسی قسم کی کوئی مشکل اور پرابلم نہیں تھی، بلکہ حالات ایسے بن چکے تھے کہ یہ نکاح کر دینا چاہیے تھا، تو اس صورت میں سید ثانی کا یہ موقف آتا ہے کہ اگر بالغ ہونے کے بعد یہ بچے اس نکاح کو قبول کریں یا اس نکاح کو رد کریں، دونوں صورتوں میں آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ اگر یہ نکاح کو قبول کریں تو احتیاط واجب ہے کہ آپ دوبارہ سے نکاح کریں، اور اگر یہ نکاح کو رد کریں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ طلاق بھی جاری کروائیں۔